السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام، اس دعا کے ساتھ کہ اہلم و سہلم و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ لوگ بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے تعاون کریں اور مستقل ثواب جاریہ میں حصے دار بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم اہدنا وسددنا اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء آیہ نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ شدید نیند کا غلبہ ہے، بعض اوقات نیند پہ لوگوں کو قابو نہیں ہوتا نا۔ کچھ ہوتے ہیں ایکٹیو مائنڈ جو کہتے ہیں نا کہ نیند ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے کام کو فوکس کرے تو کر لیتے ہیں، نیند کو مائنس کرتے رہیں زندگی میں ہوتی رہتی۔ کچھ لوگوں کا بیچارے بے بس ہوتے ہیں، تو جب نیند کا غلبہ ہو تو کہا کہ اس میں بھی نماز کا ٹائم چاہے جیسا بھی ہو تو پہلے سو لو، تمہیں نہیں پتا اپنی نیند کی اس جو بے ہوشی کی حالت میں تم کیا بکنے لگ جاؤ گے۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ غسل فرض ہو گیا آپ کا تو غسل کرو، پہلے غسل جنابت فرض ہے، غسل جنابت فرض ہے، اس فرض کو اپنانے کے بعد ہی نماز پڑھو گے، ورنہ نہیں پڑھ سکتے جب تک تم غسل نہ کرو، الا یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو، یعنی مسافر ہو، سفر میں ہو، تو کوئی ایسا موقع آ گیا، کوئی ایسی آپ کو کہتے ہیں نا احتلام ہو گیا اور آپ اب سفر میں ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے میں پھر کیا، یا کبھی تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص یا رفع حاجت کر آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، یعنی ان کو شہوت کے ساتھ چھوا ہو، پھر پانی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ پانی سے پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ مٹی سے تیمم کرنے کا اصول سب کو سمجھ آنا چاہیے، جسٹ ہاتھ مار کے اس کو جھاڑ کے منہ پہ پھیرنا اور بس باقی بازوں پہ پھیرنا، ہاتھ پہ پھیر لینا، دیٹس اٹ، ہاتھوں کا مسح کر لو بس۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ مٹی سے تیمم کرنے کے لیے جیسے ہم غسل کرتے ہیں سارا دھوتے ہیں تو پوری مٹی سے جسم کو جو کہتے ہیں نا ملنا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور آج ریسرچ کیا بتاتی ہے کہ مٹی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ مادے رکھے ہیں جو انسان کی جسم کی جراثیم کو مارنے والے ہوتے ہیں۔ بہت سی بیماریوں کا علاج مٹی کے ساتھ مٹی سے کیا جا رہا ہے آج۔ اور دیکھتے ہیں ان ملکوں میں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ بچوں کے لیے پلے گارڈن میں مٹی کے پرووائڈر سینڈ کے وہ جو کہتے ہیں نا بنائے ہوتے ہیں، اور سی سائڈ پہ جانے کے لیے انکریج کرتے ہیں، جائیں، وہ ننگے پاؤں پھریں ادھر، ہے نا۔ تو مٹی میں جو ہے وہ انسان کے لیے عافیت رکھی ہوئی ہے۔
اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزوں میں سے باقی انبیاء کی وجہ سے فضیلت دی گئی. یہاں پہ ایک یہ ہے کہ پوری زمین جو مٹی ہے نا، پوری زمین کی مٹی، پوری زمین میرے لیے جائے نماز بنا دی گئی ہے. یہ طہارت کا ذریعہ بھی بنا دی گئی ہے. اور شرط صرف یہی کہ مٹی پاک ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ کہتا ہے نا گندی ماڈ میں جا کے انسان کہے کہ یہ کرنا ہے. مٹی پاک جو ہوتی ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے، جو خشک مٹی ہوتی ہے نا وہ پاک ہوتی ہے. تو اللہ کو کیسا پائیں گے؟ اگر بے شک اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنے والا معاملہ کرتا ہے اور اللہ بخشش فرمانے والا بھی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود دلالت کے خریدار بنے. علم ہونے کے بعد انسان گمراہی کے راستوں کو پسند کرے، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. اب یہ اللہ کہتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ انہیں مل گیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ کتاب نہیں ملی تھی، کتاب کے علم و فرائض انہیں سمجھ آ گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے پسند کس کو کیا؟ گمراہی والے راستوں کو پسند کیا. تو یاد رکھیں وہ کہاں گیا؟ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ دور چلا گیا گمراہی کے راستے میں. خود دلالت خریدار بنے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ تم کو بھی گمراہ گم کر دیں. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو خوشخبری ہے کہ ایمان کا ساتھ دو گے، اللہ سے محبت رکھنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو اللہ تمہارا والی اور مددگار ہو جائے گا. سبحان اللہ. جس کو اللہ کی مدد اور ولایت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ دنیا والے جو مرضی اس کے خلاف کریں، اللہ کی ولایت میں آ گیا اللہ تعالیٰ اس کو جلتی آگ سے بھی ٹھنڈا کر دے گا، بچا لے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، یہودیوں کے جو دل ہیں نا، اب پھر اللہ تعالیٰ دکھا رہے کتنے بدبختی والے دل ہیں. کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو الفاظ کو اس کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی جو اللہ کے محفل میں آتے ہیں تو الفاظوں کو ٹوسٹ کر کے بات کرتے ہیں اور دین حق کے خلاف نشین زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمیعنا وعصینا. مومن ایسا تو نہیں ہوتا. مومن کیا کہتا ہے؟ وسمیعنا واطعنا. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ سمیعنا وعصینا واسمع غیر مسمع، سن رہے ہیں مگر ہم نہیں سن رہے. رعینا رعینا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمیعنا واطعنا واسمع وانظرنا تو ان کے لیے بہتر تھا کہ ہم نے خوب سن لیا، ہم نے اطاعت کی. یہ منافق کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو یہودیوں کے دل ہے نا وہ منافق سے ملتے جلتے ہیں، مشرکوں کے دل ہے وہ منافق سے ملتے جلتے ہیں. اللہ معافی دے، استغفر اللہ. ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ بھی یہی تھا، مگر ان پر ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لانے والے ہوتے ہیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے لوگوں جو جنہیں کتاب دے دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی ہے. اس کتاب کی تصدیق و تائید بھی کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں. اللہ معافی، استغفر اللہ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا حکم ملتے ہی نیکی کو کر دینا چاہیے. دیر ہونے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نافرمانوں میں نہ کہیں لکھ دے، یا اس کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کو کیا تھا ہم نے. یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ بس شرک کیوں معاف نہیں کرتا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ صرف شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کے سوا دوسرے جس قدر بھی گناہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا. لیکن شرک کی معافی بھی موجود ہے جگہ اگر خود بندہ بچ جائے تو، خود بندہ نکلنا چاہے تو، خود توبہ طائب کر کے پکا مسلم مومن بن جائے تو زندگی میں. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تسلیم کیا اپنا اللہ کے اوپر، بڑے سخت گناہ کی بات ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. خود کو خود کی نیکیوں پہ کبھی بھی بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. جب یہ چیز اگر انسان کے اندر آتی ہے تو سارا سمجھ لے اب شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں. نیکی کر دریا میں ڈال، یہ والا معاملہ ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں جتنا نیک دنیا سمجھ رہتی ہے ان کو نیک، لیکن وہ اتنے ہی ہمبل ہوتے ہیں، اتنے ہی وہ اپنی باتوں پہ اپنی کاموں پہ مطمئن نہیں ہوتے. انہیں لگتا ہے کہ کمیاں ہیں ابھی بھی، کمیاں ہیں ابھی.
اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ تو بہت اچھے کر رہے ہیں، آپ تو بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ایک جو اللہ کا نیک راست باز بندہ ہوتا ہے نا، اس کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کسی ایک وجہ سے وہ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اپنی نیکیوں کو شو آف کرے، لیکن جن کے دل منافقت والے ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو شو آف کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے اتنے نفل پڑھے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی توفیق سے جو بھی کیا الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، ہو گیا. اور اصل فکر ہے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے پاکیزگی نفس کا دم پڑتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹے افطرا بگڑنے سے باز نہیں آتے. ان کے سرین گناہ گار ہونے کے لیے یہ گناہ ہی کافی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. بنا سوچے سمجھے باتیں اللہ پہ لگا دیتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو. نبی کی بات اللہ پہ لگا دی، اللہ کی بات نبی پہ لگا دی. اللہ ایسے کہتا حالانکہ وہ حدیث کی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نبی کی قرآن کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نبی کی بات ہے. تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں سے یہی زیادہ صحیح راست پر ہے. ایسے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا، جس پر اللہ لعنت کر دے تو پھر اس کو تو کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اصل میں جبت جو ہوتا ہے نا، یہ بے حقیقت باتیں ہوتی ہیں، جس اسلام کی زبان میں جس کو جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون لینا، مہرت نکالنا، اور دوسرا الٹم پلٹم وہم کرنا، یہ سارے جبت ہیں. اور یا جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، اللہ معافی، استغفر اللہ. کوا بولا تو کہتے ہیں آج گھر میں جو مہمان آئے گا. منڈیر پہ آج نے صبح کوا بولا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آج گھر میں کیونکہ صبح اس نے آواز لگائی ہے تو آج مہمان آئیں گے. تو یہ بھی جبتی ہے. اور جانوروں کے نشانات سے شگون لینا، فالگیری کرنا، کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو وہ بھی کہنا یہ بس ہے. سارے جبت ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا. اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. اگر ان کو اللہ تعالیٰ کلی مالک بنا دیتا کو یہ دے کے راضی نہ ہوتے. پھر یہ کیا دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، ملک عظیم بخشا تھا. یہاں پہ بتایا گیا نا جو کفر کرنے والے ہیں، جن کی تعبیر کفر کے اوپر جو ڈٹے رہتے ہیں، ان کا معاملہ کہ جہنم میں 70 گز چوڑی جو ہے نا ان کی جلد ہو جائے گی، اسکن داڑھ ایک احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، نعوذ باللہ. یعنی آگ میں جلنے کے بعد اتنا پھول کے بڑا ہو جائے گا کہ عذاب کی وہ شدت وہ ختم ہونے کو نہ آئے گی. جتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے جلدی جل جاتی ہے نا، جتنی بڑی ہوتی ٹائم لگتا ہے. اللہم اجرنا من النار. تو اسی طرح اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں شرک سے، کبیرہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اور الٹم پلٹم کھیل میں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور ہمارا ایمان بھی خراب ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ بھی متزلزل ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کتاب اور حکمت عطا کی، ملک عظیم بھی بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی ان پر ایمان لایا اور کوئی ان سے منہ موڑ گیا. منہ موڑنے والوں میں تو بس جہنم کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں ضرور جھونکیں گے. جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی نا تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے. اللہ معافی، استغفر اللہ. یا رب اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. یا رب ہم اس قابل کہاں ہیں کہ اس جہنم کی آگ کو برداشت کریں ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. آمین ثم آمین. تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. جلد کی سکین کو بدلنے سے وہ دوبارہ سکین لا دی جائے گی. اور ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری جو باڈی کا سکین کا حصہ ہے زیادہ سینسٹیو ہے. جب یہ جل جاتی ہے نا نیچے انسان نمنس ہو جاتا ہے. اگر یہ جل گئی نا نیچے والا جو حصہ ہے نا وہ تھوڑا نمنس فیل ہوتا ہے. سکن ہے جو زیادہ سینسٹیو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا، اسی کو بدلیں گے ہم. اللہ معافی. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت بھی خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیا ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے. سبحان اللہ. وائس ورثہ دوسرا کیریکٹر ہے.
ایمان لا کے عمل صالح کرنے والا ایسی جنتوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی، انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب ونعوذ بك من النار، آمین ثم آمین یا رب۔ کہ اللہ ہمیں ان جنتوں کا تو وارث بنا دے جس کو فردوس کہا جاتا ہے، اور بغیر حساب کے ہمیں ان میں لے چل سلامتی کے ساتھ۔ ایسے کام ہم سے کروا لے جس سے تو راضی ہوتا ہے، ایسی سوچ اور ایسی حرکتوں سے ہمیں بچا لے جس سے تیری ناراضگی آتی ہے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ امانت سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری ان کو دینی چاہیے جن کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے۔ ہاں، بچے کو کہہ دیں کہ گھر کا جو کچن ہے صاف کر کے رکھنا، وہ کر لے گا؟ اسی کو کہیں گے نا جو اس کی ایبلٹی رکھتا تھا، جو اس کی ماں تھی بچے کی، اسی کو ذمہ لگائیں گے نا۔ تو اسی طرح ہاں، یہ انسان کی بھی ایک عقل مندی والی فراست ہوتی ہے کہ بندوں کو پہچان لیتا ہے کس کے پاس کون سی کوالٹی ہے۔ وہ کوالٹی اگر اٹھانے والا نہیں ہے تو آپ وائس ورثہ کر دیں اگر، تو کیا ہو جائے گا؟ جس کو وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا وہ دوسرے کا دے دیا، جس کو وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھا اس کو آپ نے دوسرا دے دیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسی طرح گھروں میں پہچان کرنی چاہیے ہمیں، امانتیں اپنے اہل میں بھی ان کے سپرد کرنی چاہیے جو اس کی ایبلٹی رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بڑے بچے سے چھوٹا بچہ جو زیادہ فراست والا ہوتا ہے، زیادہ سمجھدار نظر آتا ہے، آپ اس کے ساتھ مالی معاملات میں شیئرنگ کر لیتے ہیں، بڑے سے نہیں کر سکتے۔ کہ بڑا اس کی تھوڑی لاوبالی طبیعت ہے، وہ تھوڑا پتہ چلے سی آپ کے پاس ہے تو اس کے خرچے بھی نکل آتے ہیں، آپ پھر اس سے بچاتے ہیں۔ یہ میں ضروری نہیں کہتی کہ بڑا ہی ہو، کوئی بھی بچہ ایک ایسا ہو سکتا ہے جس میں انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں اس کو نہ پتہ چلے، تو چھوٹے سے آپ ذکر کر لیتے ہیں یا کسی ایسے فرد سے ذکر کر سکتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کے پاس کون سی ایبلٹی ہے نا۔ اب انسان ایسے کہتے ہیں نا، وہ بے وقوف اچھا نہیں ہو سکتا، کہ انسان بے وقوف بھی ہو اور اچھا بھی ہو جائے، دونوں چیزیں ایک برتن میں نہیں ہوتی۔ اچھا ہے تو اس کے پاس عقل ہوتی ہے، بے وقوف ہے تو اس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو اختلافات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، کنفیوژنیں آتی رہتی ہیں، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو جو صاحب امر ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچانے کا ذریعہ ہوں، ان کی بھی اطاعت لازم ہے۔ اور یہ دیکھیں، امیر کی اطاعت، نبی کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت تو اللہ کی خوشنودی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اللہ کے رسول کی طرف پھیرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کو اصل بات مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو لازم کہ اپنے اولو الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، یہاں تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دے، نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اب یہ بھی آنکھیں ہماری کھلی ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو اولی الامر ہیں، بڑے ہیں ہمارے، وہ پٹھی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ہم کہیں کہ بس جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اصل میں ہمارا معاملہ عقل کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ان کی کون سی بات ہے جو ماننے والی ہے، کون سی نہیں بات مانے۔ لیکن اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے جانے والے ہیں، پھر نافرمانی کا ذرہ بھی کیا تو اللہ انسان کی جانے وبال بن جائے گا۔ تو اس لیے ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کوئی کسی کی اطاعت نہیں ہے، یعنی چاہے وہ والدین ہوں یا اولو الامر ہوں۔ تو معروف میں جو ہے اولی الامر علم والے لوگ، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ ایک صحیح طریقہ ہے، انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا الہی جو کچھ سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس میں عمل کی توفیق عطا فرما، جو غلطی ہوگی اسے درگزر فرما۔ یا رب ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اطاعت اشعار اور فرما بردار بنا دے۔ یا کریم مالک ہمیں شرک سے بچا، شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، سب سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں توحید پرست بنا دے، ہمیں جبت اور طاغوت جیسی لعنتوں سے محفوظ فرما، ہمیں کفر سے بچا۔ یا رب ہمیں کفر سے بچا۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنا دے۔ یا اللہ ہمیں جنتوں میں خیر خیریت سے لے چل۔ یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا اور پل صراط میں بجلی کی تیزی سے ہمیں گزار دینا۔
یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے منہج پہ قائم رکھنا، یا اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمانا، اپنے رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔